ہمارے قائد ہمارے قائد ہمارے قائد کرے فرشتے تیری کرے فرشتے تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت ہمارے قائد رہو سلامت۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی یہ سورت سورہ تکاثر جو 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے، اس کی تفسیر کئی ہفتوں سے چل رہی ہے، اور اس سورت کی جو آخری آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے اوپر گزشتہ 2-3 مجلسوں میں باتیں بتلائی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب سے یوں کہہ رہا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن ہم تم سب سے اپنی دی ہوئی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے، جس کو ہم نے جو دیا، جس طریقے سے دیا، ہم اس کے بارے میں اس سے سوال کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بتلائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ کیا کیا پوچھا جائے گا۔ ہر ایک سے پوچھا جائے گا تو کیا پوچھا جائے گا؟ مجھ سے، آپ سے، دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان سے کیا پوچھا جائے گا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا لا تزول قدم بنی آدم حتی یسأل عن خمس، کہ انسان کے قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے جب تک اس سے 5 باتوں کا سوال نہ ہو جائے اور وہ اس کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، کہ اپنی عمر کہاں خرچ کی، وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں گزار کر آئے، وعن مالہ من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا، وفیما انفق، کہاں خرچ کیا۔ یہ 4 سوال کے بارے میں 2-3 مجلسوں میں بہت ساری باتیں ہو گئی۔ آگے ایک آخری سوال جو ہر ایک سے پوچھا جائے گا، وماذا عمل فیما علم، جو کچھ اللہ نے تمہیں علم دیا اس کے اوپر کیا عمل کیا۔ اللہ نے جو تم کو علم دیا، جو تمہیں معلومات دی، جانکاری دی، اس پر تمہارا عمل کیا تھا۔ آدمی یوں سمجھتا ہے کہ یہ سوال صرف علماء سے ہے، ایسا نہیں ہے، ہر ایک انسان سے یہ سوال ہے، چاہے عالم ہو، غیر عالم ہو، مدرسے میں پڑھا ہوا ہو نہ ہو، اسکول میں پڑھا ہوا ہو نہ ہو، ہر ایک سے یہ سوال ہو کہ وَمَاذَا عَمَلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جو کچھ تم کو علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا۔ یہ سوال ہر ایک سے ہے، اس لیے یہ بات خوب سمجھ لیں کہ علم کے بارے میں 2 طبقے ہیں ہمارے، ایک وہ ہے جو نہیں جانتے ہیں، ایک وہ ہے جو جانتے ہیں۔ دونوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یقیناً علماء کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ علم اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوئی اور اس سے سوال بھی اتنا ہی بڑا ہوا ہوگا۔ لیکن جو نہیں جانتے ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ یہ نہ جاننے والوں کی ذمہ داری، تم جو کچھ بھی نہیں جانتے دین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو۔ یہ کام ہے نہ جاننے والوں کا، اور جاننے والوں کا کام بڑھ جاتا ہے کہ وہ ان کی صحیح رہبری کرے، ان کی کیا کرے؟ صحیح رہبری کرے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس نے کوئی غلط مسئلہ بتلا دیا، جاننے والے نے، کوئی عالم نے، تو پوچھنے والا تو پوچھ کر چھوٹ گیا اور اس نے بندوق پھوڑ دی کس پر؟ جاننے والے پر۔
اب جاننے والے نے اگر غلط بتلایا ہے تو اس کی گردن پکڑی جائے گی. تو دونوں کی بڑی ذمہ داری ہے. نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھے اور جاننے والا صحیح بتلائے. اس لیے ہمارے بزرگ یوں فرماتے ہیں کہ ہر ایک اپنا پرسنل جاننے والا طے کرے. جیسے بھائی کسی کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے تو ذرا رات میں بھی کچھ ہوا تو فوراً اس کو فون کر لے گا. فیملی ڈاکٹر ہے, اس کو اس کی فیملی کے ہر فرد کے بارے میں معلوم کہ اس کو یہ بیماری ہے, اس کو یہ دوا دینی ہے. فیملی ڈاکٹر ہر ایک کا ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں جیسے فیملی ڈاکٹر تم رکھتے ہو ایسے کوئی فیملی مفتی بھی رکھا کرو کہ تم ہر مسئلے اس سے بلا جھجک پوچھ لیا کرو. تمہیں کوئی شرم محسوس نہ ہو, تمہیں کوئی عار محسوس نہ ہو. فون پر میسج پر ایسے تعلق ان سے بڑھا لو کہ تم ہر قسم کے سوال ان سے کرنے لگو. تو یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے نہ جاننے والوں کی کہ جیسے تم ایسا فیملی ڈاکٹر رکھتے ہو ایک فیملی مفتی بھی رکھا کرو کہ ان سے اپنے مسائل دین کے بارے میں بلکہ دنیا کے بارے میں بھی پوچھ لو تو ان کو اگر معلوم ہوگا تو اچھی رہبری کریں گے. آج کیا ہے دنیا کے بارے میں آپ کو کام دھندے کے متعلق کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ اپنے سگے بھائی سے بھی جاؤ گے نا کہ یہ کام اس میں کیا کروں, تو وہ بھی کبھی آپ کو پوری بات نہیں بتلائے گا الا ماشاء اللہ, پوری رہبری نہیں کرے گا. اس کو یہ ڈر ہوگا کہ کہیں میرے سے آگے نہیں بڑھ جاؤ گا, یہ ڈر ہوگا. اور جو دنیا کے جانکار ہوتے ہیں آپ ان سے کوئی صلاح لینے جاؤ گے تو کوئی دو بات بھی بغیر پیسے کے نہیں کہے گا. بھائی وکیل ہے, آپ کو اس سے آپ کو قانونی صلاح لینی ہے کہ اس مسئلے میں کیا کروں, تو آپ کو 10 منٹ اس سے بات کرنی ہوگی تو پہلے ٹیبل پر پیسے رکھو. وہ بغیر پیسے کے دو بات بھی آپ کو نہیں کہے گا. ہاں دنیا کا تو یہ حال ہے. اور پھر بھی آدمی پیسے دے کر معلوم کرتا ہے, جتنی فیس مانگتا ہے دے دیتا ہے کہ میری دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایسی کوئی داؤ پیچ میں پھنس جاؤں کہ مجھے لمبا چوڑا نقصان اٹھانا پڑے, اس لیے پیسے دے کر اس سے صلاح لے لیتا ہے. اور آخرت برباد ہو رہی ہے, دین برباد ہو رہا ہے, آخرت برباد ہو رہی ہے. اس کے لیے اس بربادی سے نکالنے کے لیے اللہ نے یہ علماء رکھے ہیں کہ اب ان سے تم مسئلہ, اور وہ مفت میں بتلاتے ہیں, تمہاری رہبری مفت میں کرتے ہیں, پیسہ نہیں مانگتے تم سے. ہاں مفت میں تمہاری رہبری کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس مسئلے کا یہ حل ہے, اس مسئلے کا یہ حل شریعت نے بتلایا, چاہے وہ تمہارے دین کا ہو, دنیا کا ہو, آخرت کا ہو. ہاں بہت سارے ایسے دیکھے اپنے دنیا کے بھی بڑے بڑے معاملات علماء سے حل کرتے ہیں. مجھے ایک صاحب نے بتایا ہمارے یہاں کا ایک بڑا بلڈر ہے, بڑا بلڈر, نام بھول گیا میں, تو وہ اپنے دنیا کے بھی ہر مسئلے ڈھابل جا کر مفتی احمد صاحب خانپوری سے حل کرتا ہے, حالانکہ وہ غیر ہے, وہ غیر ہے. غالباً کانتی بھائی اس کا نام ہے, مجھے ایک صاحب نے یہاں کے بتایا کہ وہ اپنے ان ہر مسئلے جا کر ڈھابل جا کر مفتی صاحب سے حل کرتا ہے دنیا کا, وہیں سے رہبری لیتا ہے کہ حضرت اس بارے میں اب میں کیا کروں. تو غیر بھی ہمارے علماء سے رہبری لے رہے ہیں, اور اللہ جزائے خیر دے, مفت میں دے رہے ہر ایک کو رہبری. تو اپنے مسئلے جا کر ان سے حل کروائے. یہ ذمہ داری نہ جاننے والوں کی ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں. اور ہمارا اللہ معاف فرمائے کیا حال ہو گیا ہے آج کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, علماء کے پاس نہیں جاتے کہ مسئلے کا کیا حل ہے. دین کا مسئلہ علماء کے پاس کم جاتے ہیں, عاملوں کے چکر میں آدمی زیادہ پڑ جاتا ہے. اور آدمی یوں سمجھتا ہے کہ ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی تعویذ ہے. عام طور پہ ہمارے یہاں کی عورتیں اس بیماری میں بہت مبتلا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل تعویذ. جیسے تبلیغ والے ہمارے ساتھی کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل بستر اٹھا کے چل, ایسے وہ سمجھتی ہے کہ ہر مسئلے کا حل کیا ہے تعویذ. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی کہ حضرت میری مانگ صحیح نہیں ہوتی ہے, مجھے تعویذ دے دو. میری مانگ صحیح نہیں نکلتی ہے, مجھے تعویذ دے دو. حضرت نے فرمایا بھائی پہلی بات تو یہ کہ میں تعویذ واویذ دیتا نہیں ہوں, مجھے آتا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. کوئی آدمی عالم مفتی بن جاتا ہے نا
تو لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم مفتی اس لیے بنا ہے کہ وہ تعویذ دینے لگے. ہمارے پاس کتنے لوگ آتے ہیں بھائی اس کا تعویذ، بھائی میں سیکھا ہی نہیں ہے تعویذ کیا چیز ہے، اپنے کو آتا ہی نہیں ہے. ارے تو مفتی ہے تعویذ دینے نہیں آتا ہے. ارے بھائی عالم مفتی اس لیے تھوڑی بنے کہ تم کو تعویذ دینے لگے. وہ سمجھتے عالم مفتی بن گئے اس لیے اب تم ہم کو تعویذ بانٹو. تو حضرت کے پاس آئی کہ حضرت مانگ نہیں نکلتی ہے، تعویذ دے دو. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی مجھے اس کا تعویذ نہیں آتا ہے. بہت ضد پکڑ گئے کہ بس آپ کو دینا ہی پڑے گا، دینا ہی پڑے گا. جیسے عورتیں عاملوں کے پاس ضد پکڑنے لگتی ہے، وہ بس سمجھتی ہے بس یہ خدا ہے، یہ کیا ہے، یہ خدا، یہ مسئلے حل کریں گے. تو حضرت نے فرمایا بھائی جان چھڑانے کے لیے اب کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. تو ایک پرچی میں لکھ دیا اہدنا الصراط المستقیم. کیا لکھ دیا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس کے معنی ہے یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. تو کہ حضرت نے فرمایا کہ کچھ بات ذہن میں نہیں آئی، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا، اس آیت کی برکت سے اس کی مانگ سیدھی کر دے. میں نے دعا کر دی، اللہ کی شان اور تعبیر اس نے پیا، گلے میں لٹکایا، کیا ہو، اس کی مانگ صحیح ہو گئی. تو یہ ایسا ہے کہ آدمی صحیح رہبر کے پاس نہیں جاتا ہے، اور وہ بھی پھر ان کو ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں. یہ جتنے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو میں بتاؤں، ایسی ایسی چیز بتلائیں گے، ان کو اپنا بھی دکان چلانی ہے اور اپنی بات لوگوں میں بٹھانی بھی ہے. تو پھر ایسی ایسی اسکیمیں بتاتے ہیں کہ لوگ عمل بھی نہیں کر سکتے، پھر ٹوپلا لوگوں کے اوپر ہی ڈالتے ہیں کہ تو ہم نے تو بتلایا تھا، تم نے ایسا نہیں کیا. جیسے ڈائٹیشین ہوتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، وہ آپ ان کے پاس جائے گا مجھے اپنا وزن کم کرنا ہے، تو بتائیں گے صبح 1 ایپل، 3 گھنٹے بعد 1 طروفہ، اس کے 4 گھنٹے بعد آدھی روٹی، رات کو فروٹ کھلانا، یہ وہ. بتائیں گے 6 مہینے ایسا کرنا ہے. آدمی 6 مہینے کیسے کرے، کیسے 6 مہینے کرے گا؟ وہ تو ظاہر ہے اتنا بھوکا رہے گا تو خود بخود ہی 10-15 کلو اتر جائے گا 6 مہینے میں. تو تیرا بھائی کیا کمال، تیرے پاس آئے تو کیا. اور وہ ایسی ایسی چیز بتائیں گے، ایسا علاج کہ آدمی کر ہی نہیں سکے. پھر جائے اس کے پاس کہ بھائی آپ نے دیکھو کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو کہیں گے ہم نے تو آپ کو بتلایا تھا، آپ نے نہیں کیا. ایسے ہی عاملوں کا حال کہ وہ ایسی چیز بتلا دیں گے کہ پھر جب ان کو جا کر کہے کہ وہ فائدہ نہیں ہوتا، ہم نے تو یہ بتلایا تھا. جیسے ایک لطیفہ لکھا ہے اس کو، ایک ایسے ہی تھا عامل. دیکھو عامل اچھے بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ اچھے نیک بھی ہوتے ہیں، متقی بھی ہوتے ہیں جو صحیح رہبری کر دیتے ہیں، لیکن ایسے جو بیٹھ جاتے ہیں کہیں بھی، جن کو کچھ عطا پتہ نہیں کیا لکھنا ہے، کیا قرآن کی آیت، کیا وظیفہ. تو ایک ایسا بیچارہ آدمی گیا ایک عامل کے پاس کہ حضرت اس کا کچھ حل بتلائے، بہت پریشانی تکلیف میں ہوں. تو حضرت نے وہ عامل صاحب نے بتلایا کہ ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، لیکن وہ تمہیں رات کو کھلا وقت اتنے دن دریا کنارے پر بیٹھ کر کرنا ہے. کہ ٹھیک ہے حضرت تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا. کیا؟ وہ یہ کہ جب تم وہ عمل کرو تو تمہارے دماغ میں بندر نہیں آنا چاہیے. کیا کہا؟ جب تم یہ عمل کرو تو تمہارے دماغ میں بندر نہیں آنا چاہیے. کہ اچھا کر لوں گا. اب اس نے اتنا ٹچکا چھوڑ دیا کہ تمہارے دماغ میں بندر. اب وہ دریا کنارے بیٹھا ہے عمل کرنے، آنکھ بند کر کے پڑھ رہا ہے، تو یہاں سے ایک بندر کود رہا ہے، یہاں سے کود رہا ہے، کوئی سر کے اوپر آ رہا ہے. اب اگر وہ عامل اس کو یہ نہ کہتا کہ تیرے دماغ میں بندر نہ آئے، تو وہ گھنٹوں بیٹھا رہتا، اس کے دماغ میں نہیں آتا. اس کے دماغ میں اگر وہ اس کو یہ نہ کہتا کہ بھائی تیرے دماغ میں بندر نہ آئے، تو وہ گھنٹوں بیٹھا رہتا، اس کے دماغ میں بندر کیا ہے وہ بھی نہیں آتا بندر کا. لیکن اس نے ایسا ٹچکا چھوڑ دیا. اب وہ گئے عامل کے پاس کہ بھائی آپ نے کہا یہ ہو جائے گا، نہیں ہوا. کہ میں نے بتلایا تھا کہ بندر دماغ میں نہیں آنا چاہیے. آئے کہ بہت بندر آئے، یہاں سے بھی کود رہے، یہاں سے بھی کود رہے، یہاں سے بھی اوپر آ رہے. کہ دیکھا میں نے بتلایا تھا نا، تو نے عمل صحیح نہیں کیا. تو بھائی یہ بات ہے، وہ پھر اسی اسکیمیں ہوتی ہے. تو خیر بہرحال بات کہاں سے چلی تھی کہ یہ ایک کام نہ جاننے والوں کا ہے، ایک کام جاننے والوں کا ہے. نہ جاننے والے جاننے والے سے رہبری لے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تم نہیں جانتے، جاننے والوں سے معلوم کرو، ان سے رہبری. جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی صحیح رہبری کرے اللہ کے لیے، اور اپنے آخرت سامنے رکھتے ہوئے ان کی رہبری کرے.
تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم سب سے جو 5واں سوال ہوگا وہ ہوگا وَمَاذَا عَمَلَ فِي مَا عَلِمَ، اپنے علم پر کیا عمل کیا. یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا. اب دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا کہ مجھ پر نماز فرض نہیں ہے؟ کہ یہ صرف عالم جانتا ہے؟ ہر ایک جانتا ہے، پھر بھی نہیں پڑھتے. پھر پوچھا جائے جانتے تھے کہ نماز فرض ہے، کیوں نہیں پڑھی؟ کون نہیں جانتا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، پھر بھی پوری نہیں نکالتے ہیں؟ کون یہ نہیں جانتا کہ میرے لیے مجھے جھوٹ بولنا حرام ہے؟ جب تو جانتا تھا تو کیوں بولا؟ پوچھا جائے. کون یہ نہیں جانتا اللہ نے بد نظری حرام قرار دی کہ بد نظری حرام ہے، غیبت حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے؟ کون نہیں جانتا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام رکھی ہیں؟ پھر بھی اگر آدمی اس میں مبتلا ہوتا ہے تو پوچھا جائے گا جب تو جانتا تھا کہ یہ چیز ہم نے تیرے اوپر حرام کی ہے پھر تو اس راستے پر کیوں گیا؟ یہ ہر ایک سے پوچھا جائے گا. یہ موٹی دین کی باتیں یہ علماء نہیں، ہر ایک مسلمان جانتا ہے. اس لیے ہر ایک مسلمان سے سوال ہوگا کہ وَمَاذَا عَمَلَ فِي مَا عَلِمَ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں علم دیا تھا اس پر کیا عمل کیا. آگے کی ایک اور بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا لفظ مطلق فرمایا. اس سے صرف علم دین مراد نہیں ہے، ہر قسم کا علم. آدمی جس شعبے میں بھی علم کی اونچائی کو پہنچ جائے، جیسے ایک آدمی نے طب کا علم حاصل کیا، ڈاکٹر بن گیا، تو اللہ نے اس کو وہ علم دیا، وہ نالج دی. اب اللہ اس قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم نے تجھے یہ وہ علم دیا، اس کے لیے راستے ہم نے تیرے لیے آسان کیے، اب تو نے اس میں مخلوق کی خدمت کی یا ان کا خون چوسا؟ یہ تجھ سے پوچھا جائے گا. تو نے کیا کر کے آیا؟ ہم نے تجھے وہ علم دیا، تو اس میں مخلوق کی خدمت کر سکتا تھا، لیکن تیرا جذبہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے اس کے لیے فیس لینا، اجرت لینا شریعت نے جائز رکھا ہے، لیکن تیرا مقصد ہی صرف وہ تھا کہ جب تیرے پاس کوئی آتا تھا تو تیرے 2-3 جگہ سب کبھی ایکس رے بھی کرا لو، یہ بھی رپورٹ کرا لو، جب تجھے پتا تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں بھی چلے جاؤ فلانے کے وجہ سے ہوتا ہے بہت ساری مرتبہ. ایک آدمی ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو دوسرے 3 کے پاس بھیجتا ہے کہ مجھے ذرا اس کے بارے میں ڈاؤٹ لگتا ہے تو اس کو بھی بتلا دو. ارے بھائی جب تو ایک بات بتا نا، ڈاؤٹ لگتا ہے تو ڈاکٹر کے ساتھ ایک بات بتلا دو. تو یہ پوچھا جائے گا ہم نے تم کو علم دیا اس کا، تو اس کے بارے میں تم نے کیا کارگزاری ہے، تمہاری کیا خدمت کی. یہ علم نہیں، جو کچھ تمہیں عہدہ ملا اس کے بارے میں تم سے پوچھ. تم سماج میں رہتے ہو، تمہارا ایک دبدبہ ہے، لوگ تمہاری بات سنتے ہیں. تم کسی کے لیے کوئی 2 بول لے لوگوں کا کام بن جائے گا. تو تم سے پوچھا جائے گا جب اللہ نے تم کو وہ مقام دیا تھا تب اس میں کیا کر کے آئے. آدمی بڑی پھینکتا ہے کہ یوں میری تو وہاں پہنچ، اس کے ساتھ بھی تعلق، فلانے منتری کے ساتھ، فلانے انسپیکٹر کے ساتھ، یہ وہ ہنکتا رہتا ہے. لیکن جب موقع پہ کہا جاتا ہے تو پھر وہ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں نا کہ اس کا ٹاور تو یونینور کا ٹاور ہے. کا ٹاور یونینور، اب تو پتہ نہیں سب تو سیم بند ہو گیا ہے نا یونینور کا ٹاور جو ہے وہ کہیں بھی نہیں آ رہے. اب گھر میں چلے جاؤ تو نہیں آؤ، مسجد میں آ جاؤ تو نہیں آؤ، روڈ پہ آ جاوے لیکن وہ آوے ہی نہیں. تو وہ بڑی پھینکتے کہ یوں کر لوں گا، یوں ہو سکتا ہے. پھر جب مسلمانوں کے لیے کوئی خدمت کی جب موقع آئے کہ بھائی اب یہ کام کر، دیکھ مسلمان یہاں پھنسے ہوئے ہیں، پھر یہاں فون وہاں فون، کوئی ٹاور اس کا آتا ہی. تو وہ یونینور کے ٹاور بہت ہیں ہمارے یہاں جن سے کوئی کام وام ہوتے نہیں ہے. تو بھائی ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے، عہدہ دیا ہے، تمہاری لوگوں میں عزت ہے، تو تم نے اس سے مخلوق کی کیا خدمت کی، یہ تم سے پوچھا جائے گا. خیر بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت حدیث ہم سب کو بیان فرمائی. اب ہمارے سامنے یہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے، ہم سب کو اس کی تیاری کرنی ہے. یہ جو 5 سوال میں نے آپ کو بتلایا، یہ 5 سوال ہر ایک سے پوچھا جائے گا، کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے. اب ہر ایک دیکھ لے میں نے اس کی کیا تیاری کی. وہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر تم سب سے قیامت کے دن ہم اپنی دی ہوئی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. اس صورت
یہیں پر اس سورت کی تفسیر کو ختم کر دیں. آگے کی مجلس میں انشاءاللہ نئی سورت شروع کر دیں گے، القاریعۃ ما القاریعۃ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول و عمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ تعالی النبی الکریم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا، جو اس انداز سے باندھے ہوئے سر سے کفن آیا. اڑا دو خاک دشمن پر کہ ظالم جان من آیا، بٹا دو داغ باطل پر کہ اب باطل شکن آیا.